اس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. شرائط ہیں. شہباز شریف صاحب اچانک بیمار ہو گئے تھے، یہ کیا آپ کو پتا ہے اتفاقی معاملہ ہے یا کوئی اس میں بھی کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں بتا دیا جو خان صاحب یوکرین گئے تھے. یہ بات سنیں، یہ اتفاقی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں خان صاحب کو بڑا کافی عرصے سے جانتے ہیں. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نون لیگ کے خان صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. آفٹر نون لیگ اس کے بعد گڈ نائٹ ہے. بلنڈرز اینڈ سرنڈرز ختم. کب کی بات کر رہے ہو آپ؟ کون جیتا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان. نہیں دیا، ملک توڑوا لیا. خان صاحب کا ملٹری ٹرائل آپ کو لگتا ہے ہوگا؟ یہ دیکھو، پاکستان از این انپریڈکٹیبل کنٹری. عمران خان صاحب کو اگر آپ مشورہ ایک دینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ پاکستان کے مائناز صحافی ہیں، معروف تجزیہ نگار حسن نثار صاحب موجود ہیں. بڑے اہم معاملات ہیں جن پہ ان سے کچھ سوالات رکھیں گے. ایک تو بھی اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہوئی، ایک امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا. شہباز شریف صاحب کی اچانک جو ایران کا دورہ بھی کینسل ہوا، بیمار ہو گئے اچانک. یہ کیا اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی معاملات ہیں؟ یہ حسن صاحب سے پوچھیں گے. اس کے علاوہ قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، عمران خان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. نون لیگ دعویٰ کرے کہ خان اب ڈیل کرنے پہ آ گیا ہے، اور ملٹری ٹرائل کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ آخری علیہ. سہیل راج صاحب نے آج بڑا تفصیلی کالم بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. نون لیگ کی حکومت کے لیے معیشت کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں. ایک طرف فچ کی ریٹنگز ہے، آئی ایم ایف کے ادارے کی معاملات ہیں، ایف بی آر کے چیئرمین کا آج استعفیٰ بھی سامنے آ گیا، اور معیشت کی تباہی بربادی کا سلسلہ جاری ہے. انٹرنیشنل دباؤ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس وقت تحریک انصاف کی آج کامن ویلتھ کی جنرل سیکرٹری سے ملاقات ہوئی. امریکہ کی قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹس کی کمیشن کی رپورٹس ہیں، یو این کا ہاؤس آف لارڈز میں پرائیویٹ فنکشن بھی ہوا. اب اس وقت معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے پاکستانی سیاست میں؟ ان معاملات میں کیا نواز شریف صاحب کی نشست خطرے میں؟ یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں پتن کی ایک بہت بڑی رپورٹ بھی سامنے آئی، اور بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں. اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے. دونوں فریق کیا پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ منیب فاروق صاحب نے کل ایک بڑی خطرناک بات کی کہ دونوں میں سے ایک کا سر جب تک نہیں ہٹے گا. بڑا خطرناک معاملہ تھا. حسن صاحب سے بات کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو سر اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو ابھی شہادت ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ شہباز شریف دیکھیں، صاحب ہماری مسلمانوں کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. خلفائے راشدین میں سے کتنے شہید ہوئے یاد ہیں آپ کو؟ جی بالکل. کربلا میں کیا ہوا؟ کرنے والا کون تھا؟ یہ تو یہودی ہیں بھائی. بہت سے سلطان ٹیپو سے لے کے یہ اٹ از اے پارٹ آف دا گیم. جو اصل سوال ہے اس کی طرف ہم نہیں آتے. رونا پیٹنا ماتم یہ تو پھر پاور پلے کا یا اس طرح کی ٹسل کا حصہ ہوتا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی مٹھی بھر یہودیوں نے ٹھڈوں میں رکھا ہوا ہے. ادھر کیوں نہیں سوچتے؟ بھائی ماتم کر لیں، افسوس کر لیں، سوگوار بھی ہو جائیں، آنسو بھی بہا لیں، لیکن از دیٹ دا سلیوشن؟ وہ ہانیہ جو تھے وہ روح رواں تھے اس کے سارا. اچھا، تو باقی جو اب تک معصوم بچے عورتیں سارے مارے گئے. تو اس میں جو بات بھائی کرنے والی ہے وہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، وہ نہیں کرتے. مطلب گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے ٹارگٹ کریں آپ کے ایک امپورٹنٹ آدمی کو. تو آپ ہوں یا میں ہوں، ہم کون ہیں؟ ہماری شناخت کیا ہے؟ صحیح بات. ہم قرۂ عرش میں مطلب ٹھوکروں میں کیوں ہیں لوگوں کی؟ اور اس وقت پورے عالم اسلام کی کنٹریبیوشن سائنس میں، ٹیکنالوجی میں کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے آپ کے دین کی؟ اقرا، پڑھ. سمجھ آئی بات؟ بالکل صحیح ہے. آگے کیا ہے؟ مطلب علم حاصل کرو، چین جانا پڑے، رب زدنی علما، یعنی سارا فوکس ہے. تو آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ ماتم کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، جواب دینے کے لیے. باقی کیا پلے ہمارے؟ ایک چیز بتائیں آپ جس کے ذریعے میں رابطے میں ہیں. یہ ہمارے اسلاف کی ایجاد ہے. جو لائٹ جل رہی اس کمرے میں، جو اے سی چل رہا ہے اس کمرے میں، جو گاڑی باہر کھڑی ہے، ہاسپٹل میں جتنی دوائیاں ہیں، لائف سیونگ جتنی ڈرگز ہیں،
جتنی ایجادات ہیں، اما بیمار ہو جائے تو اب یہ کہنا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اس مشین کا بھی کرو جسے ایم آر آئی کہتے ہیں. صحیح اس بات لیے چھوڑیں یہ، صحیح بس بات ٹھیک ہے، ہو گیا، یہی شب ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جی صدیوں سے ہو رہا ہے، کوئی نئی بات ہے. چلیں. شہباز شریف صاحب اچانک بیمار ہو گئے تھے، یہ کیا آپ کو پتا ہے اتفاقی معاملہ ہے یا کوئی اس میں بھی کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں بتا دیا نہیں جو نہیں، خان صاحب یوکرین گئے تھے؟ یہ بات سنیں، یہ اتفاقی اتفاقی نہیں ہے، ویسے اتفاقی ہیں یہ، اتفاق وغیرہ فاؤنڈری شاؤنڈری، اتفاقیہ شفاقیہ کیا، اچھا خاصا گٹکتا مٹکتا ٹھیک ٹھاک آدمی، سوٹ ٹائیاں بائیاں، یہ وہ سارا، باقی وہ ہلکی پھلکی ایلیمنٹ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، موسم بھی اس طرح کا ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں، ان کا ریکارڈ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، شروع کہاں سے ہوئے، بیچ میں کہاں آئے. ہندوستان کا پولیٹیشین بھی بہت کرپٹ ہے. 80% of the movies being produced in India, they are about, yeah, they are politicians. کبھی سنا کسی کا ایون فیلڈ، کبھی سنے کسی کے سرے محل، وہ ان کا چھوڑیں، ان کو وہ رہنما. میں ابھی دیکھ رہا تھا کوئی ٹٹ پونجیا ٹی وی پہ، یہ مسلم لیگ نون کا رہنما. میں نے کہا ہمیں لفظوں کی بھی پہچان نہیں ہے. صحیح بات. ہاں اچھا اسد صاحب آپ جانتے ہیں خان صاحب کو بڑا کافی عرصے سے جانتے ہیں، ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں نون لیگ کے خان صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں جی، ابھی خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ یہ شلوار قمیض والوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، صرف وردی والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں پاور ان کے پاس ہے. وہ آپ کو یار کیا لگتا کامن ہے؟ سینس کی بات ہے نا، شلوار کرتے والے ٹکے ٹوکری ہیں یہ سارے، ان کی اوقات کا سب کو پتہ نہیں. پاکستان میں کون نہیں جانتا، لاہور میں کون کون ہارا ہوا ہے، سارا لاہور واقف ہے. تو گفتگو اس سے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ جس کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہو. ان کے پاس تو مورل اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، ووٹ کی تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ ہیں کون، ان کی حیثیت کیا، دے آر فنشڈ. ایک بات یاد رکھیں آپ، میں 4-5 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ تو ابھی کل آئے ہیں، ان میں ٹیٹیاں میٹیاں یہ وہ ختم ہوئی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے مجھے یہ کہتے ہوئے، یار آپ کا تعلق ہے میڈیا سے. میں کہتا تھا کہ نون لیگ برف کا ایک بلاک ہے جو جون جولائی کے مہینے پہ جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے. اور اب میں پچھلے کچھ سال ڈیڑھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاک کا پگھل چکا ہے، اور نیچے جو گند بلا رہ گیا ہے، کو ماڑا موٹا، کو پانی کو گارا، ایک وائپر آئے گا ختم ہو جائے گا، دے آر اوور. نون لیگ اب آفٹر نون لیگ ہے، آفٹر نون لیگ، اس کے بعد گڈ نائٹ ہے. بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. اچھا خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے، ابھی جس طرح عمران صاحب کے کیسز ہیں اور جس طرح مینڈیٹ بھی چھنا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے پاور کے بھی سٹرکچر پورا آپ کے سامنے ہے، ان حالات کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اس کا حل کیا نکلے گا؟ آپ نے تو بہت سی حکومتیں بنتی ٹوٹتی دیکھی بھٹو صاحب کے دور سے پرانے، ان حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں ان حالات کو کوئی نئے حالات ہیں ہی نہیں. ہمارے ایک بڑے مشہور سینئر شاعر تھے، حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. پاکستان کی بنیادوں میں کیا ہے، جعلی کلیم، جعلی ذاتیں، وہاں سے کام شروع ہوا. پھر بونس واؤچر، تو فلانا تو ٹمکانا، رشوت کے طور پہ ٹرانسپورٹ کے لائسنس دیے جاتے تھے، ملوں کے کیا ہے انٹائر ہسٹری. 71 میں 47 میں پاکستان بنتا ہے، 71 میں فارغ ہو جاتا ہے. یو لوز ہاف آف دا کنٹری. ہسٹری کیا ہے، ایک ہسٹورین کا مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، بلنڈرز اینڈ سرنڈرز، ختم. بھوک ننگ کے سامنے سرنڈر کر کے بیٹھے ہیں. بے حیاؤں کو شرم ہی نہیں آتی، ان کے ڈیزائنر سوٹ ہی نہیں رکتے. لگتا ہے یہ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کوئی ڈیزائنر سوٹ پہنے ہوئے تھے، ٹائی لگائی ہوئی تھی، دائی کو بڑی دقت ہوئی. کیا ہے یہ؟ میں نے چند دن پہلے کرتا دیکھا ہے بھائی میرے، جو نواب زادہ لیاقت علی، نوابوں کی اولاد، نواب ابن نواب، یہ تو ہم ہی للو پنجو لوگ ہیں. اس آدمی نے قتل کے وقت جو لباس پہنا ہوا تھا، جی بڑا خوبصورت ایک میوزیم بنایا، باقی چھوڑو بہت اعلیٰ سب کچھ ہے، لیکن میں تو آئی واز شاکڈ. اونچا سا کرتا، نیچے پاجامہ، شلوار نہیں، تمبا پنجابی میں جسے کہتے ہیں، جی جی ہاں، اس کے اوپر ایک فتوی، یہ سب ٹنگا ہوا تھا.
اس کے اوپر گولیوں کے نشان یہ جو بھی اور خون کے دھبے. یہ دیکھو وہ نوابوں کی اولاد تھی, یہ کون ہے؟ تو اس لیے جانے دو پاکستان کے حالات اچھے کب تھے؟ آپ کی عمر کتنی ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ. آپ 46 سال صرف؟ جی اچھا, اب 55 سال پرانی فلم تھی, اس کا نام تھا روٹی. جی جی دیکھیے میں پاکستان کا بہت ایک مقبول پنجابی ایکٹر تھا اکمل, جی جی اسے کہتے اکبر تھے پنجابی فلموں کا دلیپ کمار. اس فلم کا تھیم سانگ یاد ہے آپ نے؟ پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں نہیں دیکھی. دیکھی فلم دیکھی ہے لیکن یاد نہیں وہ گانا. ہاں تو یاد وہ تو بھولنے والی ہے ہی نہیں پھر. اب ذرا سا ٹائم یاد آ جائے گا. ہاں کیا یاد آ جائے گا؟ روٹی کا سوال ہے, جواب جدا روٹی ہے, بڑے بڑے لوگوں لیے گل بڑی چھوٹی ہے. یہ روٹی فلم کا تھیم سانگ ہے. اچھا نہیں میرے ذہن میں جھک نہیں ہے. مارتا پھرتا تھا, نہیں مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا. جھک مارتا پھرتا تھا پورے ملک میں حبیب جالب. ایوب خان کے زمانے میں کیا گاتا ہوتا تھا یاد ہے؟ 20 روپے مناٹا اس پر بھی ہے سناٹا, صدر ایوب زندہ باد. تنزیہ 20 روپے مناٹا افورڈ نہیں ہوتا تھا. آج پاکستان بھی کے حالات, پاکستان کے کیا حالات ہیں؟ بالکل صحیح بات. ایسے ہی ہے, جی نہ انصاف ہے, نہ علم ہے, نہ علاج ہے. تین بنیادی ضرورتیں, نہ عدالتی انصاف, نہ اقتصادی انصاف, نہ علم, نہ علاج. کتوں کی موت مر جاتے جی ہیں. آپ کی بات درست ہے. 8 فروری کو لیکن عوام نے کوششیں کی ہے حسن صاحب کہ بیلٹ کے ذریعے کچھ اس طرح کے معاملات لے ہیں کہ عوام کے نمائندے آ جائیں سامنے. خان کی اگر حکومت آ جائے معاملات کافی حد تک بہتر تھے. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے کچھ بہتر. مجھے پاکستان کا کوئی عجیب بات ہے, ہم جمہوریت کے مامے تاتے چاچے تائے بابے بنتے ہیں. جو آپ نے انگریز کے باقی سارے تحفوں دے, پاکستانی میں تو پاکستان کے لیے کیا ہی کچھ نہیں. پاکستان کے حکمرانوں نے ریلوے دے گئے کھا گئے آپ, اریگیشن سسٹم دے گئے کھا گئے آپ, سارا کچھ تو کھا گئے آپ. یہی حال آپ نے ان کی جمہوریت کے ساتھ کیا. کب کی بات کر رہے ہو آپ؟ کون جیتا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان. نہیں دیا, ملک توڑوا لیا. اقتدار نہیں دیا, ملک دے دیا تھا. سو کون سی جمہوریت؟ الیکشن ہوئے تھے فلانا, اور یہ الیکشن ہے. پاکستان میں سوائے گنڈوں, بدماشوں, پیشہ وروں یا جو موروثی سیاستدانوں کے علاوہ کبھی سنا ہے کوئی سابق وائس چانسلر, کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر, انجینئر یا فلانا یا ٹمکانا؟ تو کس جمہوریت کی بات کر رہے ہو؟ کس ملک کی, کس الیکشن کی؟ کون سا الیکشن ہے بتائیں مجھے. ان صحیح کی کہہ رہے تنخواہیں دیکھو, چپڑ کناسی, میرے مینیجر کی تنخواہ سے زیادہ ہوگی جو جی وہ تنخواہیں اصل لینے جاتے. یہ ان پاکستان کی سیاست اور جمہوریت تجارت ہے, یہ صنعت ہے بہت بڑی. یہ آئی پی بیس کیا ہیں؟ یہ ہے کسی کو موت پڑتی ہے, کسی کو حیا آتی, کن کن کے نام ہے. اس لیے چھوڑیں اسد صاحب ذمہ دار کون ہے ان ساری چیزوں کو؟ آپ نے جو باتیں بتائی, اگر ہندوستان کو دیکھا جائے یہاں پہ اب کیا اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے یا سیاستدان ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے چیزوں؟ نہیں, آل آف اس آر ریسپانسبل. دیکھو بات سنو, جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی یو اے ای نے آپ کا جو منہ پہ تھوکا ہے, برادر اسلامی بھیک بھی دیتا ہے آپ کو, پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے انہوں نے. چور چکار ہیں, مذہب کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں, بیکاری بھی بالکل غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کام نہیں کرتے, ہیرا پھیری کرتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں. ان کا بقول ان کے, مجھے تو نہیں کسی نے فون کر کے بتایا, تو جیسے آپ ہو ویسے ہی آپ کا, بس اللہ خیر صلاح. جی آپ کی ویسے باتیں تو تلخ حقائق ہے لیکن کچھ حقائق ظاہر ہوتے ہے. ہی تلخ ہیں. جی ہاں بالکل صحیح, تلخ حقائق ہیں بالکل. خان صاحب کا ملٹری ٹرائل آپ کو لگتا ہے ہوگا؟ یہ خان صاحب کو بھی ذوالفقار علی بھٹو اس طرح کا معاملہ بنانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور یہ ہو گیا تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ عدلیہ سے جو معاملات ہیں ادھر سے کوئی آپ کو امید ہے کہ ابھی قاضی صاحب کے جانے کے بعد معاملات کچھ بہتر ہوں گے؟ دیکھو, پاکستان از این انپریڈکٹیبل کنٹری, یہ یاد رکھنا آپ. مجھے امریکہ کے بارے میں مجھ سے پوچھنے میں بتا دوں گا, چونکہ کوئی سسٹم ہے, کوئی سر پیر ہے, کوئی آگا پیچھا ہے, ان کی کوئی تاریخ ہے.
ہمارا میں نے کیا کہا ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ انگلش کے صحافی تھے، ڈاکٹر مجاہد کامران، پنجاب یونیورسٹی کے 2 بار وائس چانسلر ہیں، ان کے والد، وہ اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ملک تے بڑے ٹوٹن تے لٹن لئیے، ہمیں سنجیدگی سے بیٹھ جاتے ہیں سوال کرنے یہ کیا ہوگا تو وہ کا، یہاں ہے ہی کیا، ایک ٹکے ٹکے کا بیوروکریٹ ہے، بچے ان کے کیسے پڑھتے ہیں باہر، مجھے ذرا سمجھائیں، 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے ان کی، تنخواہ ان کی دیکھو، وزیر اعظم کی کیا تنخواہ ہے، بیوروکریسی کو چھوڑو، شرم نہیں آتی، موت نہیں آتی، کوئی سوچ نہیں آتی، ایس ایچ او اپنی تنخواہ میں کیسے زندہ ہے مجھے بتا دو، کسٹم انسپیکٹر کیسے زندہ ہے مجھے بتا دو، یہ ملک بہت بھیانک قسم کی کانٹرڈکشن ڈے ون سے چل رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں ٹھیک، جب وہ جو تک آپ کہتے چلا تھے سکتے چلا لو، تیزاب سے غسل اس پورے نظام کو دیتا ہے ہاں بالکل، وہ، لیکن وہ ہوگا کیسے؟ آپ کو پتا ہے عوام تو نکلتی ہی نہیں، عوام تو آپ دیکھیں ابھی ونیزویلا یہی میں ہے، سر کیسے نکلے، یہاں تو لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہے بھائی۔ ہاں تو نکلنے کو تیار نہیں تو بھوکتے ہیں، دیکھو وہ کہتے ہیں مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، وہ ہم سے تو وہ کالے پیلے کینین بہتر نکلے، نہیں نکلے تو مطلب بھاڑ میں جاؤ، وہ بھاڑ میں جاؤ، سگی ماں دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ چانگڑے نہیں مارتا، اگر مصروف ہو ادھر ادھر سگی ماں بھول جاتی ہے، تو یہ تو بھیڑیے ہیں، یہ تو درندے ہیں، یہ بات بالکل درست آپ نے کی۔ ہاں تو پھر حسن صاحب آپ ملک چھوڑنے کی اکثر بات کرتے ہیں، میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں آپ یہ کہتے ہیں، کیوں مطلب مایوسی کا کوئی، آپ جیسے لوگوں کو یار تو مایوسی کوئی نہیں، میں یہ اٹس ناٹ لیویبل اینی مور، ایک چبل سا لڑکا 3rd کلاس سا 14-15 سال، پتہ نہیں فنان منان کیا اس کا نام تھا، افنان 5 کا خاندان کھا گیا، ایک نے اپنے گھر بلا کے ایک پتہ نہیں کیا اس کا عجیب سا نام تھا مجھے یاد نہیں، وہ اس لڑکی کو ذبح کر دیا، پورے پاکستان نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، ایک پولیس والے کو کانسٹیبل کو روند کے گزر گیا، جعفر وہ جی ہاں یہ جب وہ اس کا اچھا وہ اسی طرح سندھ، تو کیا ہے یہ، واٹ از دس، مایوسی کس بات کی، اور یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی، یہ کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، اصل کہانی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سمجھ آئی بات، جی اور اللہ کی رحمت کی کچھ شرائط ہیں، اللہ اگر رحیم و کریم ہے تو بیٹا وہ قہار و جبار بھی ہے، ادھر تو معافی نہیں، احد میں بالکل صحیح جہاں آقا نے ان کو پلیس کیا تھا کہ یہاں سے کسی قیمت پہ نہیں ہلنا، ہلے تھے نا، ہلے تھے بالکل ہلے تھے۔ ہاں تو پھر غزوہ احد کی صورتحال تبدیل ہو گئی تھی، تو یہ بکواس کرتے ہیں، یہ ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا جہالت کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یہ ہے بات، اور اللہ کی رحمت مشروط ہے، جس نے جنتیں بنائی ہیں کوئی دوزخیں بھی تو اسی نے بنائی ہیں بھائی میرے، یہ ہمارا مول بھی پیشہ ور سے ہم آنکھتا ہونکتا رہتا ہے، پتہ کھ نہیں ہوتا ان کو، ہاں ابھی جو خواتین جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی حالت ہے، عالیہ حمزہ ہیں، بے گناہ بہت سارے لوگ، آپ نے ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی، جنرل ضیاء اللہ کا بھی دور دیکھا ہوا ہے، سارے آج کے دور میں دیکھا ہوا ہے میں نے، اس کی جیل بھی بھگتی ہوئی ہے 2 دفعہ، اس کے بعد بالکل بھی میں ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا، مجھے کبے نو لاتراس آ گئی، مطلب بس وہی چیز چل رہی ہے، وہی سارا معاملہ۔ وہ جو ڈے 1 سے چل رہا ہے وہی ہے، میں تو کہتا ہوں دیکھو کہ پاکستان میں جو ہجرت کا سفر تھا وہ تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا، آج بھی ہجرت کا سفر جاری ہے، قافلے لٹ رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، خواتین کی توہین ہو رہی ہے، نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بات غلط ہے تو مجھے آپ بتا دو، نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں بالکل۔ حسن صاحب لیکن قافلہ آپ جیسے جو یونیورسٹی ہیں، آپ ایک علم، اللہ نے آپ کو بڑا علم اور نالج دی ہوئی ہے، میں آپ کا متعارف ہوں اس چیز کا، اب لیکن لوگ آپ سے کچھ سلوشن کی طرف ہی دیکھتے ہیں، یہ مسائل تو آپ سب کو پتہ ہے یہ ہو رہے ہیں، نہیں حل دیکھو کیا مجھے ہے؟ ایک بات بتاؤ، بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، مجھے بتاؤ موت کا کوئی حل ہے؟
بتاؤ مجھے اچھی زندگی تو گزاری جا سکتی پیغمبروں کیوں گزاری جا سکتی ہے بھائی؟ اس کے لوازمات ہیں. اس ملک میں اشرافیہ اور عوام دونوں جیسے ہیں، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا چونکہ میری وکیبلری اتنی نہیں ہے. حالانکہ اردو انگریزی سے میں آپ کی کافی شناسا آدمی ہوں، بالکل لیکن پاکستان کے عوام اور اشرافیہ دونوں میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون زیادہ بد کردار ہے. جس کی چھوٹی سی چونچ ہے وہ اتنی سی ملک کی بوٹی اتارتا ہے، اتنی سی. جس کا جبڑا ہے وہ پوری گائے پوری بھینس کھا جاتا ہے. وہ ختم. مجھے بتائیں ریڑی پہ مجھے کوئی ایک ریڑی بتا دیں. یہ میں کر چکا ہوں. میرے دوست بڑا کہتے تھے کہ بہت تلخی ہے. میں نے کہا سامنے آؤ، چلو. ایک بار مال ٹاؤن کلب میں بیٹھے تھے، میں نے کہا پہلے چپڑاسی کو بھیجو، موٹر سائیکل پہ جائے فلاں جگہ سے، اسی دکان سے. پھر ایک وہ چھوٹی گاڑی تھی سوزوکی ٹائپ، میں نے اس کو بھیجو. پھر وہ جو تھے پریزیڈنٹ تھے جو، ان کی کرولا تھی، میں نے کہا اس پہ بھیجو. میرے پاس اس وقت صرف ہوتی تھی، 25 سال پہلے کی بات. جی میں نے کہا اس پہ بھیجو. ایک ہی دکان، ماڈل ٹاؤن سی بلاک، پھل کی دکان بھی ایک ہے، آج بھی ایک ہی ہے. اس بدبخت نے، لانتی نے، بدکار نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں انہوں نے. وہی انگور موٹر سائیکل والے کو کسی، ٹوٹی پھوٹی سزوکی والے کو کسی، جو کرولا تھی اس کو دیا. یہ کردار ہے آپ کا. معاشرے کا چھوڑیں. عمران خان صاحب کو اگر آپ مشورہ ایک دینا چاہیں، جیل میں آپ کا پیغام جائے تو کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں، میں مشورے نہیں دیتا. کوئی تو سجیشن جو اگر آپ کوئی سجیشن نہیں، کچھ بھی نہیں. خان صاحب کی قربانی کو کیسے دیکھتے ہیں جو جیل میں بھی بیٹھے ہیں؟ وہ ایک مزاج ہوتا ہے آدمی کا. جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، تو آپ کا اپنا مزاج ہے. اور ایک حد ہوتی ہے. ٹیپو سلطان نے، ہم اس کو ٹیپو سلطان کی بہادری کے بڑے چرچے کرتے ہیں، تو اس کے تو بیٹے یرغمال تھے پہلے ہی گورے کے پاس. بٹ دیر از آلویز اے لمٹ. اس کے بیٹے تب بھی یرغمال تھے ٹیپو سلطان کے. تو یہ کوئی نہیں، تاریخ میں اپنے اپنے مزاج کے مطابق بندہ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ جی بالکل موت آنی ہے تو مطلب تم جو مرضی کر لو، جہاں مرضی جا چکو، آنی ہے. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے. اور وہ کچھ چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. بالکل. میرا آپ اور کا معاملہ اور ہے، میں ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی، اب آپ کو آخری سوال میں سر کیا لگتا ہے ان کا فیوچر کیا ہے، ان کے بچوں کا؟ ان کے بچوں کا تو بھاگ بھوگ جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے ہیں. ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں. ان کا اصل کہانی دیکھو، بات سنو. آپ سب مرین کے بارے میں، آپ دوز کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ زیر زمین ہوتی ہے ایک اینٹنا. آپ جی جی دوز ساری پانی میں ہوتی ہے، اس کا جی اینٹنا نظر آ رہا ہوتا ہے. جو کچھ ان کے اس ملک میں ہے وہ تو اینٹناز ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جیسے ہو کہ آپ کے پاس اگر 1 خرب ڈالر ہیں تو اس میں سے $5 آپ کے گر جائیں، یا 10 گر جائیں، یا 15 گر جائیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آئی پی پیس کا جو ہے معاملہ، یہ تو ایک جھلکی ہے. تو اس لیے مستقبل تو ان کا کیا بنے گا، ان کا کچھ بھی نہیں. نہ یہ دوست ہے، نہ یہ دشمن ہے. یہ تو تجارت. اس ملک میں سیاست اور جمہوریت سب سے اہم تجارت اور صنعت ہے، بس. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ.